میں لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہوں جو بر صغیر کا آخری بڑا شہر مسلمانوں کا کہا جاتا تھا، اور وہاں کا رمضان مختلف ہوتا تھا۔ جو بچپن کی یادیں ہیں اس میں دو چار باتیں ایسی ہیں جو شاید بیان کی جا سکتی ہوں۔ رمضان میں اس زمانے میں سحر کے لیے جو آج کل میں اہتمام دیکھتا ہوں یہ سب نہیں ہوتا تھا۔ جو متمول لوگ تھے ان کے یہاں بھی زیادہ سے زیادہ کہ وہ پھینیاں جن کو کہتے ہیں وہ دودھ میں بھگو کے رکھ دی جاتی تھیں، اور وہ لوگ بھی جو روزہ رکھنے والے تھے وہ بھی، اور جو روزہ نہیں رکھتے تھے وہ پابندی کے ساتھ اس میں شریک ہوتے تھے اور گویا سحری کرتے تھے۔ اذانیں ہوتی تھیں اور مختلف شیعوں میں اور سنیوں میں بہت ہی لکھنؤ میں فساد وغیرہ ہوتا رہتا تھا، مگر دوستی بھی بہت تھی، ایک دوسرے کے گھر میں جاتے تھے اور شادیاں وغیرہ ہوتی تھیں، مگر محرم میں لڑتے بھی تھے۔ تو رمضان میں سب جاگ جاتے تھے اور ہر گھر میں روشنی ہو رہی ہوتی تھی، اور اس کے بعد بالکل ایسے سناٹا چھا جاتا تھا۔ افطار کے سلسلے میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے کچھ چیزیں تھیں جو 20-25 سال تک افطار میں اسی طرح کی چیزیں کھائیں، مثلاً نہیں معلوم ایسے کہ کہیں اس کا ذکر تو نہیں ملتا کہ پکوڑے عرب میں بہت کھائے جاتے تھے، تو پکوڑے اور رمضان جو ہے وہ لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے۔ پکوڑے ہوتے اور چنے کی دال خاص طور پر بھنی ہوئی، اور دوسری اور چنے اور کچالو، یہ جو آج کل چاٹ وغیرہ فروٹ چاٹ جسے آپ کہتے ہیں، یہ تو میسر ہمارے یہاں تو تھی نہیں۔ تو یہ کیا ہوتا تھا کہ افطار سے عصر کی نماز کے وقت سے ہم بچے جو تھے وہ چلے جاتے تھے اور مسجد میں دھلواتے تھے، اور اس زمانے میں تو کوئی یعنی بدنے سے پانی لے کر اور فرش دھوتے تھے، اور مختلف محلے کے مختلف گھروں سے سینی اس کو کہتے تھے، ایک بڑی سی چیز جیسے ٹرے کہہ لیجیے گول سی، اس میں رکھی ہوئی افطاری آتی تھی، اور ہم 2-3 جن کو اچھا لڑکا سمجھا جاتا ان کو بٹھال دیا جاتا تھا کہ وہ تقسیم کر دیں، اور کم سے کم 25 رکابیاں تیار کر کے رکھ دی جاتی تھی۔ تو اس میں ہم اپنی زیادہ بھی بنا لیتے تھے، کوئی جو اپنے 2-3 دوست ہوتے تھے۔ میں نے بہت کم سنی سے روزہ رکھنا شروع کیا تھا، میری بھی روزہ کشائی ہوئی، اور وہ روزہ کشائی میں ایسے ہوتا تھا کہ گھر کے بزرگ بھی روزہ رکھتے تھے اس دن۔ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے نانا مرحوم جو تھے انہوں نے میرے روزہ کشائی کے علاوہ بھی کبھی روزہ رکھا ہو، لیکن انہوں نے میرے روزہ کشائی کے دن روزہ رکھا۔ اچھا، اب روزہ کشائی میں ہماری باقاعدہ ہماری طرف نظر رکھی جاتی تھی، اور ہمیں نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا جاتا۔ اچھا، اب روزہ کشائی میں بھی کیا ہوتا تھا، اس زمانے میں تحفے میں زیادہ تر یعنی جو قریب کے اجزاء تھے وہ کپڑے وغیرہ لاتے تھے، یا یہ کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں آ گئیں، تو ہمیں کپڑے وغیرہ دلچسپی تھی نہیں، اس لیے کہ وہ تو آنی ہوتے تھے۔ ہمیں مٹھائی سے دلچسپی ہوتی تھی، اور ہم بہت شوق سے مٹھائی کھاتے تھے۔ اچھا، کوئی مٹھائی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں شکر زیادہ نہ ہوتی ہو، یعنی اب تو شوگر فری برفی مل رہی ہے اور شوگر فری، ارے بھائی شوگر فری کھانا ہے تو اس سے زہر ہی کھا لے۔